سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، آج جمعہ کا مبارک دن، جمعۃ المبارک، جس کے متعلق بہت سے مقامات پہ آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جتنا زیادہ درود آپ بھیج سکتے ہیں وہ آپ کی ذات کے لیے، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کئی روایات آتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ ملے گی، اس کی بخشش کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائیں گے، اللہ میاں کے آگے درخواست کریں گے۔ تو جمعے کے دن اور پھر خاص طور پہ رمضان کا مہینہ انسان جتنا زیادہ درود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج سکتا ہے وہ بھیجنے کی کوشش کرے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مواقع دیے ہیں اس کے اوپر کوئی زور نہیں لگتا انسان کا، قطعاً نہ کوئی اس کی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کوئی جسمانی تھکاوٹ، نہ کوئی اس کو روحانی تھکاوٹ، تو اس کی اپنی عاقبت کے لیے یہ چیزیں بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، باقی انشاءاللہ فجر کے بعد آپ کے ساتھ پھر آگے۔ یہ صبح صادق کے نظارے ہیں جو فرینکفرٹ میں جب انسان موٹر وے سے اتر کے ہمارا جو مرکز ہے وہاں جانے کے لیے اترتا ہے، تو یہ صبح صبح جو نظارے خوبصورت، خاموشی، ہر طرف کوئی انسان اپنے کاموں پہ جانے کے والے نظر نہیں آتے، گاڑیوں کا کوئی رش نہیں ہے۔ یہ جتنی مارکیٹیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی رونق ہوتی تھی جب کرونا کا وقت نہیں تھا، لیکن پچھلے تقریباً 1 سال سے بار بار لاک ڈاؤنز کی وجہ سے اب ان کی رونقیں ختم ہو چکی ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں جی، صبح صادق فجر کی نماز کے بعد خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق، پیدا کردہ مخلوق کس طرح اپنے رب کی حمد کے گیت گا رہی ہے. اس طرح کی جو آوازیں ہیں جمعۃ المبارک کی صبح و فجر کے بعد، ان سے استفادہ کرتے ہوئے اگر انسان بھی اپنے رب کی عبادت میں اس طرح جھک جائیں تو میرا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی پیدا کردہ مخلوق پہ ضرور رحم آ جائے. یہ جو بیماری جس کے ہاتھوں انسان دن بدن اپنی تعداد کم کرتا جا رہا ہے اس دنیا میں، یہ رک جائے. یہ آوازیں، یہ صبح کا جو منظر ہے، یہ ایک طرف سے لائٹ کی پہلی روشنی جو نظر آ رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا رنگ جو ہے سونے کی طرح ہونا شروع ہو جائے گا. یہ فرینکفرٹ کے کنارے پہ اس وقت آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں چاند بھی آج تک ہمارا روزہ ہے 17واں. چاند سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے دن نکلے گا آپ کو ان خوبصورت مناظر کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کوئی اچھی باتیں بھی پیش کریں گے، کیونکہ فجر کے بعد جمعے والے دن درست ہوتا نہیں ہے. اس لیے کوئی ایسی حدیث یا کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایسا واقعہ جو کہ سبق آموز ہو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے، سنائیں گے. یہ ہمارا جو اختتام ہوتا ہے سیر کا، وہ اس پوائنٹس پہ ہوتا ہے. تقریباً 2 کلومیٹر ہماری مسجد سے یہ مقام بنتا ہے، یہاں سے ہماری واپسی شروع ہو جاتی ہے. کھیتوں کے اندر یہ دیکھیں ہل چلایا جا چکا ہے. کسان اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے ہمیشہ کہ وہ جو محنت کرتا ہے کھیتوں پہ، پھر اس کے اندر وہ ایک بیج ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے کے اس کو 10 گنا 100 گنا بڑھا کے واپس دیتا ہے. یہ ہمارا فرینکفرٹ کے اندر جو سب سے پہلے بڑا سینٹر خریدا گیا تھا، نیڈر ایشباخ، یہ اس کا بورڈ لگا ہوا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ پیچھے وہ چھوٹی سی بلڈنگ ہے جو تقریباً 90s کی بات ہے جب یہ خریدی گئی تھی، اور اس کے اندر مبشر اسٹوڈیو قائم کیا گیا، پہلا MTA کا جرمنی کا. اب تو یہ صرف لاگر کے طور پہ جس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ والا استعمال ہوتا ہے. یہاں اندر 1-2 گھر ہیں، اور جو مراکز آف جرمنی میں اس مرکز کی جیسے پتہ نہیں جرمنی میں کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں. جو خدائی جماعتیں ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر اللہ کے جو فضل ہوتے ہیں، جو انعامات ہوتے ہیں، وہ نہ صرف روحانی ترقی کے ساتھ ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. یہ مرکز چھوٹا سا بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے فرینکفرٹ کے بالکل کنارے پہ، اور اس سائڈ پہ اس کے سامنے گھر تھے. لیکن اب جو ہمارا مرکز ہے بیت الصبوح، اس کو اگر آپ دیکھیں اور اس سے موازنہ کریں تو پھر خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے انعامات سے جرمنی جماعت کو نواز دیا. اب ایک مسجد تھی میرا 50 دور کی، ایک پہلی مسجد جو یہاں برلین میں پہلے بنی، پھر اس کے بعد یہ فرینکفرٹ میں. تو اب 100 مساجد کا جو پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے، جس میں سے میرا 60 سے اوپر تعمیر ہو چکی ہیں، اور ایک مسجد جو ہے تقریباً 1 ملین سے اوپر اس پہ خرچہ آتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اپنی الہی جماعت پہ. ہماری صبح کی سیر کے نظارے آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. فرینکفرٹ نیڈر ایشباخ کا یہ علاقہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دکان، یہ کوئی ادھر پھول وغیرہ لگاتے ہیں یہ کسان، پھر یہ آگے جا کے مارکیٹوں میں بیچتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو
رمضان کے دوران اور بعد میں بھی ایسے صبح کے بعد نظارے دکھاتے رہیں گے۔ مقصد اس کا اتنا ہے، موٹیویشن، ایک صحت کے لیے ترقی اور دوسرا روحانی ترقی۔ نماز مسجد میں پڑھیں، پھر اس کے بعد باجماعت جو ہے سیر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں طوالت دے۔ دیکھیں ہم روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں، شیشے کے انہوں نے بڑے بڑے شیڈ بنائے ہوئے ہیں۔ شیڈ کے اندر یہ مختلف طرح کے پھول جو ہیں وہ یا کوئی بعض سبزیاں وہ پیدا کرتے ہیں کسان جو ہیں، کیونکہ ان کو اندر اسپیشل ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے۔ باہر کا سرد موسم جو زیادہ شدید ہوتا ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ ٹماٹر جیسے ہو گئے پودے، یہ کچھ سارے اس کے اندر بڑی وسیع مقدار میں لگا کے پھر یہ آگے بڑی بڑی مارکیٹیں جو ہیں ان کو یہ فراہم کرتے ہیں، جو پھر انسانوں کی کام آ جاتا ہے۔ میں نے کہا ایک سیر کے اندر ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتے بھی جائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت نظارہ ہے، سرسوں کے جو خوبصورت قسم کا کھیت، پیلے رنگ کا نظارہ دیکھیں آپ صبح صبح۔ ہماری سیر جو ہے تقریباً 3 کلومیٹر کے بعد اپنی آخری منزل کی طرف، سیر کی آخری منزل واپس بیت الصبوح مرکز کے قریب۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بیک پہ اکیا کی بلڈنگ ہے، اور یہ بڑا ہی خوبصورت سین چاند، اور پھر اس سائڈ پہ آپ چلتے ہیں اونچی اونچی بلڈنگیں۔ انشاءاللہ تعالی آج جمعہ کی مناسبت سے چند باتیں جو ہیں وہ دوپہر کی سیر میں یا شام کی سیر میں ہوں گی، اس وقت اسی سے استفادہ کریں۔ لیں جی، آخر کار ہماری 4 کلومیٹر کی سیر مکمل ہو گئی۔ بڑی مفید گفتگو کے ساتھ دنیاوی اور مذہبی جو ٹاپک پہ بات چیت ہوتی، 4 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے گزر گیا۔ باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر کسی اگلے دن دوبارہ ساتھ لے کے چلیں گے سیر پہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ لے جی، آج ہماری جو سیر ہے فجر کے بعد وہ مکمل ہونے کے ساتھ ہی گھر واپس روانگی، اور پھر ہمارا جو مرکز بیت الصبوح اس کے اطراف میں جو نظارے ہیں فرینکفرٹ کے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے چلیں۔ اور جمعہ کی مناسبت سے ایک بات جو ہم آج سیر کے دوران بھی ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہر مسئلے کا حل مثبت رنگ میں اس میں موجود ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انسانی زندگی میں جس کا جواب اسلام احسن رنگ میں نہ دیتا ہو۔ مثال کے طور پہ نماز فرض ہے انسان پہ مسجد میں جا کے پڑھنی، لیکن اگر انسان کو مجبوری ہے، کوئی کام بندہ جنگل میں کرنے والا، لکڑیاں اکٹھی کرنے والا یا جنگل میں کوئی ایسا کام کرنے والا، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ جنگل میں اذان دے اور اپنی نماز پڑھے، تو اس کے ساتھ اگر وہ باجمع تو فرشتے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یہ ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح حج فرض ہے ہر مسلمان پہ، لیکن اگر مجبوری ہو جائے، یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں، ابھی ہم موٹر وے پہ چڑھ رہے ہیں،
یہ جو مسجد سے نکل کے اوفن باغ والی سائڈ 661 موٹر وے، تو اس کے اوپر آپ نظارے جو صبح کے دیکھیں گے ساتھ سورج کے نکلنے کے، تو وہ حج جو انسان نیت کر لیتا ہے حج کے لیے نکل پڑتا ہے، اس کو کوئی مجبوری بن جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو اپنا کیا کہتے ہیں کہ وہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے اگر وہ راستے میں ہو جاتی ہے تو اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اس کو ثواب دے دیتا ہے۔ اس کے کئی واقعات ملتے ہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے نہیں کرنے دیا، روک دیا، تو راستے میں قربانیاں کر کے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اسی طرح نماز کے متعلق ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ نابینا تھے، تو انہوں نے اجازت مانگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی میں نہیں دیکھ پا سکتا، تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو آواز آتی ہے کانوں میں اذان کی؟ تو انہوں نے کہا آتی ہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ مسجد میں آیا کریں، لیکن یہ روایت بھی آتی ہے کہ بعد میں ان کو پھر اسپیشل اجازت دی کہ آپ نماز گھر میں پڑھ لیا کریں، بلکہ ان کا انتظام کیا کہ کوئی دوست جو اس وقت میں اس میں مسلمان کوئی ان کو گھر میں باجماعت جو ہے نماز پڑھا دیا کرے۔ اسلام کے اندر بہت آسانیاں ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے عادی ہیں کہ وہ اعتکاف کرتے ہیں رمضان کے اینڈ پہ جو 10 دن کا مثلاً۔ اب مجبوریاں کرونا کی وجہ سے مجبوریاں ہیں کہ نہیں کر پا رہے، ان کی خواہش ہے کہ مسجد میں کریں لیکن وہ نہیں کر پا رہے کیونکہ ادھر اجازت نہیں ہے مساجد میں، تو ان کے لیے یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، وہ اپنے گھروں کے اندر بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے اندر بیسیکلی خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، خدا تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، اور جو امت مسلمہ یا باقی انسانیت کے لیے یہ جو بیماری سے چھٹکارے کی دعا کرنا، یہ مختلف چیزیں ہیں بیسیکلی خدا تعالیٰ کے انعام اور افضال کو مانگنے کے لیے گڑگڑانا۔ تو یہ اعتکاف کے اندر یہ ساری چیزیں، قرآن کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا، پڑھنا، تو یہ والی چیز جو ہے انسان گھر میں بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہر انسان، ہر مسلمان جو یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے اعتکاف کرنا تھا مسجد کے اندر لیکن اب یہ حالات نہیں، تو اس کے لیے یہ موقع موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بے شک 10 دن یا 5 دن یا 3 دن کا اعتکاف جو ہے وہ کرے، اور جس طرح اس کے قوانین اعتکاف کے ان کی پابندی کرتے ہوئے گھر میں ایک کمرہ لے کے، اپنا ایک گدا علیحدہ لے کے، اور نماز، جائے نماز، باقی قرآن پاک، باقی کتب، تو یہ ممکن ہے۔ بلکہ لگتا یوں ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بیماری کے دوران تمام مسلمانوں کو جو درد رکھتے ہیں یہ ایک موقع فراہم کر دیا کہ وہ اپنے گھروں میں بھی اعتکاف کر کے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو یہ چیز دکھائیں کہ اعتکاف جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح گڑ گڑا کے خدا تعالیٰ سے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ ہمارا سفر جو ہے بیت الصبوح سے واپسی کا وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ سورج ابھی نظر نہیں آیا نکلنے کا کیونکہ نماز اب تھوڑا پہلے ہو رہی ہے، تو تھوڑے بادل بھی نظر آ رہے ہیں، نہیں تو سورج کے طلوع ہونے کا جو منظر ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال آپ نے ساتھ ساتھ موٹر وے کے اوپر ہمارے فرینکفرٹ جرمنی کے جو نظارے ہیں وہ دیکھ لیے۔ اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم آپ کو پھر کوئی نہیں، یہ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں کہ جو اشارہ یا ریڈ لائٹ، گرین لائٹ، اس کا بھی ایک بہت ہی گہرا فلسفہ ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر بھی ایسے ہیں بعض قوانین جو خدا تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ منع ہیں، ان کی اجازت ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ریڈ سگنل اور گرین سگنل۔ انشاءاللہ جی نیکسٹ ٹائم پھر کوئی دوبارہ